بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کی برکت سے ہم سب کو حج مقبول اور مبرور نصیب فرمائے، جلد اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ حج اسلام کا اہم رکن ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں حج کا بیان ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الحج ہے۔ سورۃ الحج مدنی سورت ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ میں اس کا نزول ہوا۔ نزول کے اعتبار سے یہ آخری صورتوں میں سے ہے۔ اس کا نمبر ہے 103۔ ترتیب کے اعتبار سے 22ویں صورت ہے، 22 نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 103 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 78 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ انسان کی زندگی کا اصل، عبادات کا مقصد وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اگر مسلمان کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اس طرح پیدا ہو جائے کہ ہر وقت اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا رب مجھے پکڑنے پر، میری گرفت کرنے پر قادر ہے، تو پھر مسلمان ہر گناہ سے دور ہو جائے۔ اور جب مسلمان گناہوں سے دور ہو جائیں اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائیں تو کوئی بھی انہیں ترقی سے نہیں روک سکتا۔ دینی اور دنیاوی، شرعی اور روحانی، ہر کمال، ہر ترقی کی اصل وہ تقوی و پرہیزگاری ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اس لیے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ زمین پر بہت ہی زور کا زلزلہ آئے گا۔ یہ کب آئے گا؟ اس کے قریب ہی سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ ابھی سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے زلزلہ اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ زلزلہ کیسا ہوگا؟ سورہ زلزال میں بیان کیا گیا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین کو بڑی زور سے ہلا دیا جائے گا، بڑا شدید زلزلہ اس زمین پر آئے گا۔ اتنا شدید یہ زلزلہ ہوگا کہ زمین میں جو کچھ ہے زمین باہر نکال دے گی، مردے بھی، اپنے خزانے بھی، جو کچھ زمین میں دفن ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سارے بوجھ اوپر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان دہشت کے مارے، خوف کے مارے کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ زمین کو کیا ہو گیا، اتنا شدید زلزلہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ انسان تصور کرے کہ ہلکی سی زمین ہلتی ہے، بالکل ہلکی سی، معمولی سی، بہت ہلکی سی، تو عمارتیں گر جاتی ہیں اور انسان سب کچھ بھول کر زمین سے چپک جاتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے ڈر کے مارے، خوف کے مارے، اسے اپنے آس پاس کی بھی خبر نہیں رہتی، بس وہ یہ کہتا ہے کہ میں زمین میں کہیں
دفن نہ ہو جاؤں، زمین جو پھٹ رہی ہے ہل رہی ہے میں اس میں دب نہ جاؤں، اسے اپنی پڑی ہوتی ہے۔ اور یہ جو قیامت کا زلزلہ ہے یہ سب سے بڑا زلزلہ ہوگا، سب سے بڑا، اس سے پہلے کبھی ایسا زلزلہ نہیں آیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ کیسا شدید زلزلہ ہوگا، کتنا ہولناک دہشت ناک ہوگا۔ یوم ترونہا، جس دن تم اسے دیکھو گے، اس زلزلے کو، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ حالانکہ ماں جو بچے سے پیار کرتی ہے اور خاص طور پر دودھ پیتا بچہ ہو تو ماں اپنی جان دے دے اور اس بچے کو بچائے، لیکن یہ زلزلہ اتنا شدید ہوگا، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، عما ارضعت، اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وتدع کل ذات حمل حملها، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ وترى الناس سکارى، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں ہیں، سکارا، وما هم بسکارى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، یعنی سر چکرا جائیں گے، دہشت کی وجہ سے عقل کام کرنا چھوڑ دے گی، زمین اس طرح ہل رہی ہوگی، اس قدر شدید زلزلہ ہوگا کہ انسان کی عقل کام نہیں کرے گی، کیا کرے، کرے تو کیا کرے، ایسا لگے گا جیسے لوگ نشے کے اندر ہیں۔ لیکن قرآن فرماتا ہے وما ہم بسکارى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، شدید ہے۔ جب کفار مکہ کو قیامت سے ڈرایا جاتا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا جاتا، اللہ کا کلام پڑھ کے سنایا جاتا، نادان لوگ تھے، یہ اللہ کے بارے میں جھگڑنے لگتے، قیامت کا مذاق اڑاتے، قیامت کا مذاق اڑاتے۔ جیسے آج بھی بہت سے ایسے نادان ہیں، جب انہیں عذاب قبر سے، عذاب آخرت سے، قیامت سے ڈرایا جائے تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں تب دیکھی جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک، ہلکا لیتے ہیں۔ حالانکہ قیامت کو ہلکا لینا یا اس کا مذاق اڑانا، علماء نے اسے کفر لکھا ہے، قیامت کا مذاق اڑانا۔ تو بعض کافر ایسے تھے، خاص طور پر نضر بن حارث، جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا، قیامت سے ڈرایا جاتا، تو وہ اللہ کے کلام کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتا، کہتا کس سے کہانیاں ہیں، ساری جھوٹی باتیں ہیں، کبھی کہتا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کبھی کہتا اللہ کے یہ شریک ہیں، تو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر دلیل کے وہ بحث و مباحثہ کرتا۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، من سے مراد بعض، وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، بعض لوگ، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے بارے میں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے کلام کا مذاق اڑاتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی علم نہیں ہوتا، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے یہ من مانی باتوں میں اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یتبعو، پیچھے چلنا، اتباع کرنا، پیروی کرنا، اللہ رب العالمین کے کلام کی پیروی نہیں کرتے، اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کرتے، قیامت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ شیطان جو ان کے ذہن میں بات ڈال دیتا ہے، یہ شیطان کے وسوسوں میں آ کر شیطان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اللہ کے کلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ حالانکہ شیطان کے بارے میں لوح محفوظ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کتب علیہ،
اس پر لکھا ہوا ہے شیطان پر لکھا ہوا ہے، مراد یہ کہ شیطان کے بارے میں لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے. کتب علیہ، اس پر لکھا ہوا ہے، یعنی شیطان کے بارے میں لکھا ہوا ہے. انہ من تولاہ، کہ جو کوئی اسے اپنا دوست بنائے گا. من تولاہ، جو اس سے دوستی کرے گا، جو اسے دوست بنائے گا. شیطان کی دوستی کیا ہے؟ شیطان کے وسوسوں پر عمل کرنا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کفر اور شرک کرنا، گمراہی اختیار کرنا، وہ باتیں جو اللہ نے نہیں فرمائیں اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ سب شیطان کی دوستی ہے. کتب علیہ، اس پر لکھا ہوا ہے. انہ من تولاہ، کہ جس نے شیطان سے دوستی کی، اس سے دوستی کی. فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو بے شک یہ اسے گمراہ کر دے گا. شیطان خود بھی گمراہ ہے، اپنی پیروی کرنے والوں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے. فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو بے شک یہ اسے گمراہ کر دے گا. وَيَهْدِيهِ، اور اسے راہ دکھائے گا. کون سی راہ؟ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، دوزخ کے عذاب کی راہ. دوزخ کے عذاب کی طرف یہ اسے لے جائے گا جو شیطان کے کہنے پر چلے گا. اگر کسی کو قیامت کے بارے میں شک ہے یا کافر قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اپنی پیدائش پر غور کرے. اللہ نے قیامت کے قائم ہونے پر 2 دلیلیں قائم فرمائیں. ایک تو انسان کی اپنی ذات ہے اور دوسرا مردہ زمین، بنجر زمین، خشک زمین. 2 مثالیں اللہ نے بیان فرمائی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ انسان دوبارہ اس مٹی سے کیسے نکلے گا، اس مٹی سے دوبارہ کیسے پیدا ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں قیامت کے بارے میں کوئی شک ہے. ریب، شک. بعث قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. بعث کے معنی ہوتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں، قیامت کے بارے میں کوئی شک ہے. قیامت کے مختلف نام ہیں. حشر، حشر کے معنی جمع کرنا. بعث کے معنی مردوں کو زندہ کرنا. قیامت، یہ سارے کے سارے قیامت کے نام ہیں. یوم البعث، یوم القیامہ، یوم الحشر، یوم الحساب، یوم الدین. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں قیامت کے بارے میں کوئی شک ہے تو غور کرو. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. تمہاری اصل آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا. اللہ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، حضرت ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور زمین سے ایک مٹھی مٹی لی، اور اس مٹی کے اندر زمین کی تمام مٹیوں کے ذرات شامل تھے، ہر قسم کے، سخت بھی، نرم بھی، کالے بھی، جو رنگ ہیں زمین کی مٹی میں اور جتنی تاثیریں، وہ ساری کی ساری اس مٹھی میں ملک الموت نے لی. اور پھر اس مٹی کو گوندا گیا، عرصہ دراز تک اس مٹی کو گوندا گیا. جب اس مٹی سے بو اٹھنے لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار فرمایا. آدم علیہ السلام وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے دست قدرت سے بنایا ہے. خلقت بیدی، میں نے اپنے دست قدرت سے آدم کو پیدا کیا. کائنات کی چند چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی خود اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، دست قدرت سے. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی مٹی سے، جو ابو البشر ہیں آدم علیہ السلام. تو فرمایا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، یعنی تمہاری اصل، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو. پھر آدم علیہ السلام سے آگے جو نوع انسانی کا سلسلہ چلا، ثم، پھر، من نطفۃ، پانی کی حقیر بوند سے، نطفے سے، پانی کی حقیر بوند سے تمہیں پیدا کیا. ایک قطرہ ہوتا ہے معمولی سا، حقیر سا قطرہ، اس قطرے کو اللہ تبارک و تعالی شکل و صورت عطا فرماتا ہے اور وہ قطرہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک جوان مرد کی صورت اختیار کر جاتا ہے. یہ قدرت ہے اللہ کی. انسان غور تو کرے اپنی تخلیق میں. اس نے اللہ رب العالمین
یہ فرماتا ہے کہ انسان کی اپنی ذات میں بے شمار نشانیاں ہیں. وفی انفسکم، تمہاری اپنی ذات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ فرماتا ہے ثم من نطفۃ، پھر پانی کی حقیر بوند سے، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی ماں کے رحم میں قطرے کی شکل میں 40 دن رہتا ہے. 40 دن کے بعد وہ جو معمولی سا قطرہ ہوتا ہے، بہت ہی معمولی سا قطرہ، وہ قطرہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، خون بستہ، جمع ہوا خون. پھر جب 40 دن مزید گزرتے ہیں، 80 دن کے بعد وہ جمع ہوا خون ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. ایسا نہیں کہ گوشت کا بہت بڑا لوتھڑا، بہت بڑی بوٹی، نہیں، بالکل چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، مدغہ. جب یہ 120 دن گزرتے ہیں، 40 120 دن، 4 مہینے، تو 4 مہینے کے بعد اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے. وہ فرشتہ آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مخلقہ او غیر مخلقہ، یا رب اسے پیدا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اس کی شکل و صورت بننی ہے کہ نہیں بننی. اگر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے غیر مخلقہ، اسے پیدا نہیں ہونا، تو حمل ضائع ہو جاتا ہے. اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے مخلقہ، اسے پیدا ہونا ہے، تو پھر اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ اس گوشت کے لوتھڑے کی شکل و صورت بناتا ہے اور اس کے اندر جان پھونک دی جاتی ہے. 4 مہینے کے بعد بچے میں جان پڑ جاتی ہے. 4 مہینے کے بعد اگر کوئی اسے ضائع کرتا ہے تو پوری جان کا قتل ہے، ناحق قتل ہے. اللہ فرماتا ہے ثم من نطفۃ، پھر پانی کی حقیر بوند سے 40 دن وہ قطرہ رہتا ہے. ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون سے 40 دن کے بعد جمع ہوا خون ہو جاتا ہے. ثم من مضغہ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے 80 دن کے بعد پھر وہ گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے. 120 دن گزرتے ہیں. 120 دن کے بعد مخلقۃ، صورت بنائی جاتی ہے، وغیر مخلقۃ، اور صورت نہیں بنائی جاتی. یعنی کسی کی صورت بنائی جاتی ہے اور اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اور کسی کی صورت نہیں بنائی جاتی، حکم ہوتا ہے کہ اسے ضائع کر دیا جائے، اللہ کی طرف سے روح نہیں ڈالی جاتی. مخلقۃ وغیر مخلقہ، جان ڈالی جاتی ہے، صورت بنائی جاتی ہے، اور صورت نہیں بنائی جاتی. یہ ساری کی ساری نشانیاں، یہ سارے کے سارے مراحل کیوں گزرتے ہیں؟ اللہ چاہے تو کن فرمائے، اور کن فرماتے ہی سارے کے سارے نوجوان اس دنیا سے بھر جائیں، دنیا نوجوانوں سے بھر جائے، اللہ کلمہ کن فرمائے. تو یہ مراحل، یہ اسٹیپ کیوں رکھے گئے ہیں؟ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو بیان فرمائیں. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے بیان کریں. ورنہ اللہ اسی مٹی سے، جس طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ڈائریکٹ مٹی سے انسان کو پیدا فرما دے. لیکن یہ مراحل گزرتے ہیں. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کریں. پھر کیا ہوتا ہے 120 دن کے بعد؟ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، پھر ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹوں میں، مَا نَشَاء، جسے چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ، ایک مقررہ مدت تک. کوئی 7 مہینے رہتا ہے، کوئی 8 مہینے رہتا ہے، کوئی 9 مہینے، کسی کے 10 مہینے ہو جاتے ہیں، کسی کے 12 مہینے ہو جاتے ہیں. إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ، ایک مقررہ مدت تک، یعنی ولادت تک وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. تو انسان غور تو کرے کہ ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، اور اس جھلی کے اندر انسان ایک گندے پانی کے اندر پرورش پا رہا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ میں بن مانگے ہی اسے رزق عطا فرما رہا ہوتا ہے. بن مانگے رزق عطا فرما رہا ہے. جب ولادت کا وقت آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی بچے کی صورت میں اسے باہر اس دنیا میں لے کر آتا ہے. فرمایا ثم، پھر نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں. طفلاً، بچہ، بچے کی صورت میں تمہیں اس دنیا میں لے کر آتے ہیں. اس دنیا میں انسان کو کیوں لایا گیا؟ یہ تو عالم ارواح میں تھا، عالم ارواح میں سے اسے اس دنیا میں بھیج دیا گیا. انسان کی اصل جو جگہ ہے، اصل مقام، ہمارا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ ہے جنت. اصل ٹھکانہ جنت ہے. آدم علیہ السلام، حضرت حوا کو حکم ہوا جنت میں رہو. آدم علیہ السلام کی پشت میں سارے انسان تھے، اولین آخرین، سارے کے سارے ذرات کی شکل میں آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے سارے.
آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کی پشت میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے دنیا میں نکلیں، پھر ان میں جو کافر ہیں، جو کفر پر مریں گے، اللہ انہیں جہنم میں داخل کرے، باقی جو مسلمان ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اس دنیا میں بھیجا گیا کیوں؟ عبادت کے لیے، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر عمر دی جاتی ہے، زندگی دی جاتی ہے۔ وہ بچہ دیکھتے ہی دیکھتے جو بھی ماں کی گود میں ہے اس کے اعضاء بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ ایک عضو بڑھ رہا ہے تو دوسرا عضو نہیں بڑھ رہا، ایک دانت بڑھ رہا ہے تو دوسرا نہیں، ایک کان بڑھ رہا ہے تو دوسرا نہیں، ایک آنکھ چھوٹی تو ایک آنکھ بڑی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس چھوٹے سے بچے کو جو ماں کی گود میں ہوتا ہے آہستہ آہستہ اسے بڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ بچہ نوجوان ہو جاتا ہے۔ کون ہے جو بڑھا رہا ہے ان اعضاء کو؟ کون ہے یہ نظام چلا رہا ہے؟ اللہ۔ فرمایا ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، ثم پھر تمہیں زندگی دیتے ہیں، لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، ومنکم، اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، من یتوفا، جنہیں وفات دے دی جاتی ہے، وہ جوانی کو نہیں پہنچتے۔ ایک دن کا بچہ انتقال کر جاتا ہے، ایک مہینے کا بچہ انتقال کر جاتا ہے، 5 سال کا بچہ انتقال کر جاتا ہے، 10 سال کا بچہ انتقال کر جاتا ہے۔ موت کی کوئی عمر نہیں ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو وفات پا جاتا ہے جوانی سے پہلے ہی، اسے وفات دے دی جاتی ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جنہیں لوٹایا جاتا ہے، إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ناقص ترین عمر کی طرف۔ ارذل العمر، ناقص ترین عمر، 60 سال اور اس سے زیادہ۔ تم میں سے کوئی وہ ہے جو جوانی سے پہلے مر جاتا ہے، اور کسی کو ارذل العمر، نکمی ترین، ناقص ترین عمر تک لوٹایا جاتا ہے۔ اسے ناقص ترین کیوں کہا گیا؟ ارذل العمر، 60 سال اور اس سے زیادہ کی جو زندگی ہے، اسے ناقص کیوں کہا گیا؟ کیونکہ 60 سال کے بعد پھر انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ سٹیا گیا ہے، اس کی عمر 60 سے زیادہ ہو گئی ہے، اب اس کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا، یہ سٹیا گیا ہے، 60 سال سٹیا گیا، اس کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ فرمایا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، یہ ناقص ترین عمر کی طرف کیوں لوٹایا جاتا ہے؟ تاکہ وہ کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے، من بعد علم، علم کے بعد، جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے، سب کچھ بھول جاتا ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن تفاسیر میں فرمایا کہ جو شخص اپنی جوانی میں تلاوت قرآن کا عادی ہوتا ہے، اللہ اسے ارذل العمر سے محفوظ فرما دیتا ہے، بڑھاپے میں بھی اس کی عقل صحیح کام کرتی ہے۔ آپ دیکھیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، جیسے جیسے بڑی عمر ہوتی ہے اعضاء کمزور ہوتے ہیں، جسم کے اعضاء کمزور ہوتے ہیں، یہ قدرت الہی ہے، قانون ہے، اعضاء کمزور ہوتے ہیں، لیکن ان کی عقل بڑھ جاتی ہے۔ وہ اپنی وفات سے پہلے ایسی نصیحت بھری، حکمت بھری باتیں کر جاتے ہیں کہ وہ انسان کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہیں، مشعل راہ، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں۔ تو جو روزانہ تلاوت قرآن کا عادی ہے، بڑھاپے میں بھی اس کی عقل کام کرنا نہیں چھوڑے گی، کیونکہ قرآن انسان جب پڑھتا ہے تو قرآن کے ایک ایک حرف کا نور اس کے عقل میں داخل ہوتا ہے، قرآن کے ہر حرف کے ساتھ نور ہے، نور، قرآن کا ہر حرف نور ہے۔ انسان قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، نور اس کی عقل میں، اس کی روح میں، اس کے قلب میں داخل ہوتا رہتا ہے۔ تو فرمائے جو اپنی جوانی میں تلاوت قرآن کا عادی ہے، یہ تلاوت قرآن ایسی میڈیسن ہے، ایسی میڈیسن ہے کہ بڑھاپے کے باوجود بھی عقل زائل نہیں ہوتی۔ جو چاہے کہ عقل کامل رہے، عقل صحیح کام کرے، پابندی سے اس میڈیسن کو لے، پابندی سے تلاوت قرآن کرے، نماز، تلاوت قرآن۔ فرمایا یہ انسان کی ذات کی مثال بیان کی گئی کہ اگر کسی کو قیامت کے بارے میں شک، اپنی ذات میں غور کرے، جو رب ایک قطرے سے ایک جوان بنانے پر قادر ہے، وہی رب اس جوان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ دوسری مثال بیان کی گئی کہ زمین کیسی خشک پڑی ہوتی ہے، بنجر زمین ہوتی ہے، کوئی اس پہ سبزہ وغیرہ نہیں ہوتا، کوئی گھاس نہیں ہوتی، کوئی ہریالی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل خشک زمین پڑی ہوتی ہے۔ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، وہ پانی کے قطرے زمین میں داخل فرماتا ہے، جیسے ہی وہ پانی کے قطرے زمین میں جاتے ہیں تو ان قطروں سے اللہ تبارک و تعالی سبزے کو اگاتا ہے۔ مٹی ہے،
مٹی سے سبزہ اگ رہا ہے، تو جو رب مٹی سے سبزہ اگانے پر قادر ہے وہ اسی مٹی سے انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم زمین کو دیکھتے ہو حامدہ، مرجھائی ہوئی، خشک، بنجر۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم زمین کو مرجھائی ہوئی دیکھتے ہو، بنجر، خشک۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں، پانی اتارتے ہیں، اہتزت وربت، تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور بڑھنے لگتی ہے۔ وہ خشک زمین اچانک سے ابھرنے لگتی ہے اور اس میں تر و تازہ سبزہ وہ اگنے لگتا ہے۔ اہتزت، لہلہانے لگتی ہے، وربت، اور ابھر آتی ہے۔ وہ زمین اچانک سے تر و تازہ ہو جاتی ہے، اس سے سبزہ اگنے لگتا ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور وہ ہر خوشنما جوڑے کو اگا لاتی ہے۔ زوج، جوڑا، بہیج، خوشنما، ہر خوشنما جوڑے کو اگا لاتی ہے۔ پھول اگتے ہیں، سبزہ اگتا ہے۔ تو اس خشک زمین سے جس رب نے سبزے کو پیدا کیا ہے، وہی رب اس زمین سے مردوں کو زندہ پیدا فرمائے گا۔ ذالکہ، یہ ساری کی ساری نشانیاں اس لیے ہیں، یہ قدرت کی نشانیاں، ذالکہ، یہ ساری قدرت کی نشانیاں، بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی حق ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا جتنے بھی بت ہیں یا جنہیں معبود کہا جاتا ہے باطل ہیں، اللہ ہی حق ہے، معبود برحق۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک وہ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قیامت آئے گی، ضرور آئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، يَبْعَثُ، اٹھائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، مَن فِی الْقُبُورِ، انہیں جو قبروں میں ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِی الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ زندہ کرے گا انہیں جو قبروں میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں میدان محشر کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے، قیامت کی ہولناکی سے محفوظ فرمائے۔ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہنے کے لیے لازمی ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ کے عذابات سے ڈرے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو اس دنیا میں اپنے رب کا خوف رکھتا ہے، عذابات سے ڈرتا ہے، اللہ اسے قیامت کے خوف سے امن عطا فرمائے گا۔ جو دنیا میں ڈرتا ہے، قیامت میں اللہ اسے امن عطا فرمائے گا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، وہ سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہیں کرے گی۔ انہیں غمگین نہیں کرے گی جو اس دنیا کی مختصر سی زندگی کے اندر اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں قبر میں، میدان محشر میں ہر خوف سے، ہر غم سے، ہر دہشت سے نجات عطا فرمائے گا، اپنا قرب خاص عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی اپنی اطاعت و فرما برداری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور عافیت کے ساتھ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔